السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو صرف 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تطیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بقول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 33 برس کی تھی، اور بقول علامہ زرقانی شارح مواہب اس وقت آپ کی عمر 120 برس کی تھی، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی آخر میں اسی قول کی طرف رجوع فرمایا ہے۔ تطیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ عز و جل نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تطیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تطیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تطیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تطیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ: اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور دجال خنزیر کو قتل فرمائیں گے،
और सलीब को तोड़ेंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमाकर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खिजरा के अंदर मदफून होंगे बहारी शरीयत वगैरह। और कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये भी नाजिल हुआ कि तर्जमा, और यकीनन यहूदियों ने हज़रत ईसा को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और इससे ऊपर वाली आयत में है कि तर्जमा, और यहूदियों ने न हज़रत ईसा को कत्ल किया न उनको सूली पर लटकाया बल्कि उनके लिए उनकी शबीह का एक बना दिया गया। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथ मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमानों पर उठा लिया। जो ये अकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए जैसा कि नसारा का अकीदा है तो वो शख्स काफिर है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ मज़कूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न मकतूल हुए न सूली पर लटकाए गए। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।